ہے، لیکن اصل بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ کیس یہ نہیں ہے ذوالفقار صاحب کی حکومت کس نے کرائی، کیس تو یہ ہے کہ سائفر کو آپ نے کیسے پبلک کیا جو قومی سلامتی کا معاملہ تھا، پھر ایک ملک کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو بھی داؤ کے اوپر لگایا۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی کسی پرائم منسٹر نے یا کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر نے یہ حرکت نہیں کی کہ قومی رازوں کو افشا کرنا شروع کر دیں یا وہ چیز جو پبلک کرنے کی نہ ہو اس کو پبلک کر دیا جائے، پھر اس کو آفیشل ریکارڈ سے غائب کر دیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ جو کیس ہے یہ خان صاحب کو کس حد تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو بہت ایکسٹریم قسم کی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے الیکشن سے پہلے؟ سلمہ، یہ ایک بڑا سنجیدہ اور بڑا خوفناک کیس ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب پہلے بہت ساری چیزوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ان کو ریئلائز نہیں کر سکے، اسی طرح اس کیس کو بھی وہ مذاق کے طور پر لے رہے ہیں۔ آج بھی جو جیل کے اندر ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بقول عدالت لگا کے وہاں پہ تقریر کی، یہی سٹائل ان کا جلسے کے اندر تھا کہ سائفر کو جلسے میں جس طرح لہرایا گیا، جس طرح انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف بننے سے روکنے کے لیے ایک پورا مارچ پلان کیا، جس طرح 9 مئی کا سارا واقعہ ہوا، جس پہ مور تصدیق کر چکے ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ، کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ ہدایات تھیں اور اس پہ ہم نے عمل کیا، اور وہ ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ ہیں اس سارے کیس میں۔ اور جس طرح ڈولر نو کا انہوں نے نام لیا، اور جس طرح باجوہ صاحب کا اب ان کی خواہش ہے کہ باجوہ صاحب کو بلوایا جائے گا، اور یہ نہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ماضی کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی کسی نے بلوانے کی خواہش کی تھی کورٹ کے اندر، تو وہ نہیں بلوا سکے تھے، اور وہ اس سے زیادہ عمران خان صاحب سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں، زیادہ سسٹم کو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور اس وقت کیا ہوا تھا اور یہ کیا بلوا سکیں گے۔ اور پھر ماضی کے اندر ایک ویڈیو آج بھی مجھے میرے دماغ میں گھومتی ہے، جو پرائیویٹلی ایک محفل میں کہہ رہے ہیں کہ جی 20,000 بندہ نکلا ہے تو جرنیل پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں میں وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے، بہت ساری چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھ سکے، اور آج بھی بدقسمتی سے وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ نیب کے افسر جاتے ہیں تو وہ نیب کے افسران کی باقاعدہ آگے سے ملزم کے طور پہ یا وکیل سے مشورہ کر کے کچھ سنجیدہ جواب سبمٹ کرنے کی بجائے آگے سے کلاس لیتے ہیں، اور ایف آئی اے کے افسران پچھلے دنوں گئے تو ان کو آگے سے ڈانٹتے رہے ہیں اور ان کی کلاس لیتے رہے ہیں جیل میں 3 گھنٹے تک، ان کو کہتے رہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یو این او کے اندر لکھ کے تقریر دی جاتی ہے، پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں خود بات کروں گا، تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہے ہر معاملے میں۔ اور یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پورے جہاز کو دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا جائے اور سواریوں کو بھی تباہ کر دے اور خود بھی ہو جائے، تو اس کا مقصد سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے۔ اور شاید وہ آج بھی جس طرح وہ بڑھ کے مار رہے ہیں جیل کے اندر، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور آگے جیل سے کہاں جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور صحافت میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اس شخص کو کوئی حق نہیں دونوں کام کرنے کا جو دیوار سے دوسری طرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو بدقسمتی سے خان صاحب بڑے پاپولر ہیں اور ہوں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کس طرح چیزوں کو لے کے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے، اس سے اللہ کے فضل سے وہ ماشاءاللہ خالی ہیں، اور آج بھی ان کی بڑھ کے انہوں نے 2-4 مار دی ہیں جو ٹکروں کی شکل میں باہر پہنچ گئی ہیں، اور سارے واہ واہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہمارے، لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔